الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ایک بابرکت مہینہ رمضان المبارک داخل ہونے والا ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کل 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں ایک رمضان ہے جس کو 11 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی جو فضیلت اور مقام رمضان المبارک کو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ غور کریے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور قرآن میں رمضان المبارک کا ذکر کیا گیا، یعنی اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی 2 ماہ قبل رجب ہی سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں اتنی برکت دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، یا کس کو رمضان میسر ہوگا کس کو نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدردانی بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی بالکل آخری تاریخ میں ہم لوگوں سے خطاب فرمایا اور خطاب یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. اس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس رات میں ایک رات کو جاگ لے گویا کہ اس نے 1000 راتیں جاگ کر عبادت میں گزار دی. اور تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، یعنی آپ نے خطاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو فرض قرار دیا گیا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ رات کو جو لوگ اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نوافل کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ فرض ادا کرتے ہیں تو اس فرض کا ثواب 70 کر دیتے ہیں، اور اگر غیر فرض ادا کرتے ہیں تو اس کو فرض کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال کو بڑھا دیتا ہے
کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، اور صرف کر کے ہی نہیں دکھایا بلکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ پھر تاکید بھی فرمائی کہ اس مہینے کا اکرام کس طریقے سے کیا جائے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس مہینے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. پتہ چلا اس امت سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا لیکن ان کا طریقہ الگ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے، جو رمضان المبارک ہمیں نبی کے صدقے میں عطا کیا گیا، وہ کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا. یہ کس کے صدقے میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا کیا گیا ہے. رمضان المبارک بابرکت مہینہ اس طریقے سے ہے کہ بندہ اس کے اندر نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے اگر وہ دل جمعی کے ساتھ نیکی کے اندر لگ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں قید کیا جاتا ہے؟ تاکہ میرے بھولے بھالے بندوں کے اعمال کے اندر شیطان کوئی حرکت پیدا نہ کر سکے، تاکہ میرے بندے دل جمعی کے ساتھ اچھی طریقے سے اعمال کے اندر ہماتن مشغول ہو جائیں، وہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے بن جائیں. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. آپ تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد آپ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، جب دوسری پر قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین کہتے ہیں، جب تیسری پر قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے ہیں، قربان جائیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کہ وہ ایک ایک بات اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے. حضرات صحابہ نے اس بات کو بھی پوچھ لیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آج تک میں نے آپ سے وہ بات نہیں سنی جو آج سنی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، آپ نے تیسری پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں خطبے کے لیے منبر پر چڑھ رہا تھا اس وقت سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کر اور عبادات کر کر اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو میں نے آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں
یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے تو میں نے کہا آمین۔ حضرت شیخ نے اس کا تذکرہ فضائل اعمال کے اندر کیا اور حضرت نے یہ لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس قدر اس کو سخت بنا دیا جس کے اندر تردد کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے اہتمام کرتے ہیں؟ ابھی ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ٹھیک ٹھاک رکھے۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو رمضان المبارک کے قریب اپنی جیبوں کے اندر دوائیاں ڈال کر گھومیں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے کہ میں بیمار ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ بندوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی شرعی مرض نہ ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا، لیکن کب جب اس کے شرعی مرض ہو اور ایک ماہر ڈاکٹر نے، حاذق ڈاکٹر نے اس کو یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے اجازت شریعت مطہرہ کے اندر دی گئی، ایک عام انسان کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جس چیز کو قرآن کریم کے اندر فرض کا درجہ دے دیا گیا، نماز ہو یا روزہ ہو، اگر ہم کو فرض کا درجہ دے دیا گیا ہے تو فرض کے مقام پر فرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم روزہ چھوڑ دیں، روایت کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ساری زندگی اس کی قضا کرے تو اس روزے کی قضا پوری نہیں ہوتی، اس روزے کی قضا پوری نہیں ہوتی ہے اگر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ مہینے بار بار نہیں آتے ہیں، ہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی جو آنے والا ہے قدردانی کرنے کی توفیق دے، اتنی زندگی ہمیں مرحمت فرمائے۔ کسی کو کیا معلوم کہ اسے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوچ کر ہمیں عبادات کو کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی عبادت کریں، ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں تو یہ سوچ کر کریں کہ پتہ نہیں آج کے بعد ہم یہ عبادت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اگر غفلت کے ساتھ گزار دیا تو سوچ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ نے تو حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک روایت میں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی بندہ روزہ رکھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اگر اللہ روزے کا بدلہ دے گا تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی۔ اور اگر اس روایت کو دیکھا جائے، اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو اگر اللہ مل جائے گا تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوچ کر رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے، روزے کو رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عدو حضر، کیا کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ ہمارے نبی نے اس وقت کہا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آپ نے یہ بات کہی ہے اور صحابہ کو یہ بتایا ہے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے
کہ ہم اپنی کمر کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ہماتن اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر، روزے کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر صحیح طریقے سے اس کے فرض کو، اس کی ادائیگی کو حق کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد